السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام عبدالرزاق اقبال احمد ہے۔ آج ہم جماعت ششم کے مضمون تاریخ کا 11واں سبق قدیم بھارت اور دنیا، اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت اور اس کے آس پاس بہت سارے ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم بھارت کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور تجارتی تعلقات، ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے بھارت اور مغربی ممالک۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو سامنے تصویر میں دکھائی دے رہا ہے، بھارت نقشے میں ایک دم بیچ میں سینٹر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اور مغربی ممالک یعنی لیفٹ سائڈ پر جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک سے بھارت کے کس طرح سے تعلقات تھے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہڑپا تہذیب کے لوگوں نے مغربی ممالک سے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ ہڑپا تہذیب یعنی کہ بھارت کی قدیم تہذیب، جو کہ آپ پہلے دوسرے سبق میں پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے مغربی ممالک سے تجارتی تعلقات یعنی سامان کا لین دین، خرید و فروخت کیا تھا۔ اسی زمانے سے بھارت کا غیر ممالک سے معاشی اور تہذیبی لین دین جاری تھا۔ ہڑپا تہذیب کی آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی، یعنی ہڑپا کے لوگوں نے مغربی ممالک سے، جو ملک مغرب میں واقع ہے، ان ممالک سے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے، اور وہاں کی تہذیب کا بھی لین دین ہوا، یعنی وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کے اثرات بھی ہمارے دیش پر پڑے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ آگے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے کئی ممالک میں بدھ مذہب پھیل چکا تھا، اور ایرانی سلطنت کے زمانے میں بھی بھارت کا مغربی ربط و ضبط بڑھنے لگا۔ آپ یہاں پر تیر کے نشان سے دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کہاں پر ہے، اور دوسرا جو ذکر کیا گیا ہے ایرانی سلطنت کا، تو ایران کہاں پر ہے وہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا۔ تو افغانستان اور وسطی ایشیا یعنی بیچ کا ایشیا، جو بھارت اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں کی بات چل رہی ہے۔ ان علاقوں میں بدھ مذہب پھیل گیا تھا۔ بدھ مذہب پھیل جانا یعنی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوتم بدھ کی جو ہے تو تصویر نظر آ رہی ہے۔ گوتم بدھ نے جو ہے تو بدھ مذہب کو شروع کیا، اور ان کی جو تصویر ہے وہ پیرس کے عجائب گھر میں جو ہے تو رکھی گئی ہے۔ ان کی مورتی جو ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایرانی سلطنت کے زمانے میں بھی، جب ایرانی سلطنت آئی، ایران کے لوگ یہاں پر آئے، جب انہوں نے یہاں پر حکومت کیا، تو اس وقت بھی بھارت کا مغربی ممالک سے یعنی مغربی ملکوں سے تجارتی تعلقات تھے، ربط ضبط تھا، یہ بتانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرا بدھ مذہب جو ہے تو یہاں پر پھیل چکا تھا، یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یونانی مورخین کا بھارت کے بارے میں تجسس بڑھنے لگا۔ بھارت سے متعلق ان کی تحریروں سے مغربی ممالک کو بھارت کا تعارف حاصل ہوا۔ جب یونان کے مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے ہندوستان آئے، انہوں نے ہندوستان کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور ہندوستان کے بارے میں انہوں نے لکھا، بہت کچھ تحریر کیا۔ اور یہ لکھنا کا جو کام تھا وہ جب ان کے پاس پہنچا، مغربی ممالک کے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے بھارت کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور بھارت کیسا ہے، وہاں پر کون سی دولت ہے،
یہ تمام باتیں جو ہے تو مغربی ممالک کو بات یہ پہنچ گئی وہاں پر۔ پھر آگے چل کر سکندر جس راستے سے آیا تھا، سکندر ایک بہت بڑا راجا تھا جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ تو جب وہ ہندوستان آیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے، اسی راستے سے مغربی ممالک سے تجارت کے لیے جو ہے تو لوگ بھی جو ہے تو بعد میں آئے۔ یونانی لوگوں نے بہت سارے مجسموں کو جو ہے تو تراشنے کا کام کیا، اور کشان دور جو تھا، کشان بادشاہ یا راجا کا جو دور تھا، اس دور میں یہ فن کافی عروج پر تھا۔ اس کو قندھار فن کہتے تھے، اور قندھار طرز فن بھی کہا جاتا تھا۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ہڈا کے مقام پر ایک استوپ پر قندھار طرز کی سنگ تراشی کی گئی ہے، یعنی پتھروں کو تراش کر جو ہے تو بنایا گیا ہے۔ یونانی لوگوں کا لباس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور ایمفورا ایک قسم کی صراحی اور ساز، یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے فن تراشی کا کام، سنگ تراشی کا کام، مورتیاں تراشنے کا کام، یہ تمام کام اس وقت جو ہے تو کیا جاتا تھا۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے زمانے میں بھارت اور روم کے درمیان تجارت کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا۔ آپ لوگ یہاں پر نقشے میں اٹلی کے پاس روم کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھارت اور روم کا جو تجارتی تعلقات تھا وہ کافی پرانا تھا، اور بہت پرانے دور سے جو ہے تو ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ ایریکا میڈو کے مقام پر ملا ہوا رومن شہنشاہ آگسٹس کا سونے کا سکہ جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ اس وقت کا جو ہے تو سونے کا سکہ ہے، اور اس تجارت میں جنوبی بھارت کی بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا، یعنی بھارت کے نیچے کا جو حصہ ہے، آپ لوگ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بھارت جو ہے تو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ کافی، اس کی جو بندرگاہیں ہیں ساحلی علاقوں سے لگ کر، ان بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا۔ مہاراشٹر میں ایک مقام ہے کولہاپور، اس مقام پر جو ہے تو کھدائی کی گئی، تو وہاں پر کانسے کی کچھ چیزیں برآمد ہوئی، یعنی وہاں سے کانسے کی کچھ چیزیں نکلی۔ ان کی بناوٹ رومن طرز کی ہے، یعنی کہ رومن جو اس وقت کا شہنشاہ تھا رومن کا، اس نے جو سنگ تراشی اور جو چیزیں کانسے کی بنائی ہوگی وہ وہاں سے نکلی ہے۔ تامل ناڈو میں ایریکا میڈوم کے مقام پر بھی کھدائی میں رومن بناوٹ کی کئی اشیاء دستیاب ہوئی ہے، یعنی وہ چیزیں بھی جو ہے تو وہاں پر ملی ہے کھدائی میں۔ بھارت اور روم کے درمیان جو تجارتی تعلقات تھے، تو ایسے کئی تجارتی مراکز کا ذکر اس وقت کے ادب میں کیا جاتا ہے۔ اس تجارت میں مصر کے الیگزینڈریا یعنی سکندریہ کے نام سے جو بندرگاہ بنائی گئی تھی، وہ بندرگاہ کافی اہمیت رکھتی تھی۔ عرب تاجر، آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، عرب تاجر بھارت کا مال سکندریہ تک لے جاتے تھے، وہاں سے وہ یورپ کے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ بھارت کا فلسفہ اور سائنس بھی یورپ تک پہنچایا۔ ہمارے وہاں جو سائنس، جو چیزیں ایجاد ہوئی تھی، سائنس کا جو علم تھا، وہ بھی عرب تاجروں نے یورپ تک پہنچایا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ ساتھ ریاضی میں جو صفر کا تصور ساری دنیا کے لیے بھارت کی ایک بڑی دین ہے، عربوں نے اس تصور سے یورپ کو متعارف کرایا۔ آریہ بھٹ نے جو ریاضی داں تھے،
उन्होंने सिफर की इजाद की, सिफर का इस्तेमाल जो है तो भारत को सिखाया। तो भारत से ही ये जो सिफर का इस्तेमाल है उसका जो तसव्वुर है वो अरब ममालिक तक और दुनिया तक पहुंचा। अब हम देखेंगे भारत और बर आज़म एशिया के दीगर ममालिक, यानी भारत और उसके आसपास के जो ममालिक है, जो मुल्क है एशिया में, बर आज़म एशिया में, उनके बारे में हम देखेंगे। पहला हमारा है श्रीलंका। बुद्ध मज़हब की अशात के लिए सम्राट अशोक ने, बुद्ध मज़हब के बारे में आप लोग जानते हैं, ऐसा जो मज़हब गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था उसे जो है तो बुद्ध मज़हब कहते हैं। तो बुद्ध मज़हब की अशात के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका रवाना किया था। इन दोनों को बुद्ध मज़हब को फैलाने के लिए जो है तो सम्राट अशोक ने भेजा था। श्रीलंका की बुद्ध किताब महावंश में इन दोनों के नाम का जिक्र है। संघमित्रा अपने साथ बोधि पेड़ की शाख ले गई थी। श्रीलंका में अनुराधपुर के मुकाम पर जो बोधि पेड़ है वो इसी शाख से फूला फला होगा, ऐसा वहाँ की रिवायत के मुताबिक तस्लीम किया जाता है। और नक्शे में आप लोग देख भी सकते हैं कि श्रीलंका जो है तो कहाँ पर है, भारत के बिल्कुल नीचे जो मुल्क नज़र आ रहा है आप लोगों को वो श्रीलंका ही है। अब श्रीलंका के मोती और दूसरी कीमती अशिया की भारत में बड़े पैमाने पर मांग थी, यानी वहाँ श्रीलंका में जो समुंदर में आसपास मोती निकलते थे उनकी ज़रूरत भारत में बहुत थी, लोग बहुत पसंद करते थे। वहाँ के सगरिया मनामी मुकाम पर 5वीं सदी ईस्वी में राजा कशेप ने गार त्रिशवाए थे, गारों को त्रिशवाया था। इन गारों की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों के तर्ज अजंता की तर्ज तस्वीर से मिलती है। औरंगाबाद के करीब जो अजंता है वहाँ पर जो गार है पहाड़ों में, उसी तरह श्रीलंका में भी जो है तो वैसे ही नक्श निगारी जो है तो आपको मिलेगी। श्रीलंका में लिखी हुई बुद्ध के मज़हब की किताबें दीपवंश और महावंश भारत और श्रीलंका के बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डालती है। ये जो किताबें हैं इनकी दीपवंश और महावंश, उन किताबों में भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात पर बात की गई है। ये किताबें पाली ज़बान में लिखी गई है। पाली जो है तो एक ज़बान है और इसी ज़बान में जो है तो ये किताबें लिखी गई है। अब चीन और दीगर ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हम देखेंगे। ज़माने कदीम से ही भारत और चीन में तिजारती तहज़ीबी ताल्लुकात कायम हो चुके थे। आज भी जो है तो भारत और चीन के ताल्लुकात है, तिजारती ताल्लुकात है। सम्राट हर्षवर्धन ने चीन के दरबार में सफ़ीर भेजा था, यानी कि वहाँ पर एक चीन के दरबार में एक आदमी भेजा था। चीन में तैयार होने वाली रेशमी कपड़े को भारत में चीना शुक कहा जाता था। भारत में चीना शुक की ज़बरदस्त मांग थी। जो चीनी कपड़ा था उसे चीना शुक कहा जाता था। भारतीय लोग उस कपड़े को काफ़ी पसंद करते थे और कदीम भारत के ताजिर ये चीना शुक मगरिबी मुल्कों को भेजा करते थे। ये तिजारत खुश्की के रास्ते से होती थी, यानी समुंदर के रास्ते से ना होते हुए जो ज़मीनी रास्ते थे वहाँ से भारत और चीन में तिजारत होती थी। इसी रास्ते को रेशम सहारा भी कहा जाता है, यानी रेशमी कपड़े वहाँ से लाया जाता था, इसलिए जो है तो इसे रेशमी सहारा का नाम दिया गया। भारत के कुछ पुराने मुकामात इस रेशमी सहारा से जुड़े हुए थे। इनमें एक मुकाम महाराष्ट्र का मुंबई के करीब वाक़े नाला सुपारा भी था।
آپ لوگ جانتے ہوں گے نالا سپارہ ممبئی کے قریب علاقہ ہے، وہ بھی جو ہے تو جڑا ہوا تھا۔ بھارت میں آنے والے بدھ بھککو فہایان اور ہیون سونگ ریشم سہارا سے ہی آئے تھے، یعنی اس راستے سے ہی آئے تھے۔ شہارا یعنی راستہ، تو اسی راستے سے جو ہے تو یہ بھککو فہایان اور ہیون سونگ یہ لوگ جو ہے تو یہاں پر آئے تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں چینی سمراٹ یعنی چین کا ایک بادشاہ تھا جسے خاقان اعظم کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا منگ۔ تو اس بادشاہ نے، اس خاقان اعظم نے اس کی دعوت پر اس نے بلایا بدھ بھککو دھرم رکشک اور کشیپ ماتنگ، یہ دو جو ہے تو چین گئے ان کے بلانے پر، اور انہوں نے کئی بھارتی بدھ کتابیں چینی زبان میں ترجمے کیے۔ بھارت میں جو بدھ مذہب شروع ہوا تھا اس کی جو کتابیں تھیں وہ جو ہے تو یہ چین لے کر گئے اور وہاں پر چینی زبان میں اس کو ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، اور اس وجہ سے وہاں پر چینی زبان میں جب لوگوں نے اس کو پڑھا تو بدھ مذہب جو ہے تو اختیار کر لیا، اور دھیرے دھیرے وہاں پر بدھ مذہب کے ماننے والے بڑھ گئے اور ان میں تیزی آ گئی۔ آج جو ہے بدھ مذہب جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، ویتنام میں ہے، ان ممالک میں جو ہے تو بدھ مذہب پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم نے بھارت کا مغربی ممالک سے تعلقات دیکھا ہے، اسی طرح ہم جنوب مشرق میں جو ممالک ہے، آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں جنوب مشرق میں کون کون سے ممالک ہے، تو وہاں کے لوگوں سے بھی ہمارے کیا تعلقات تھے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلی صدی میں کمبوڈیا ملک میں فنان نامی پرانی حکومت کی بنیاد پڑی۔ چینی روایت کے مطابق اس حکومت کو کونڈینا نامی بھارتی نے قائم کیا تھا۔ فنان کے لوگوں کو سنسکرت زبان کا علم تھا۔ اسی زمانے کا ایک کتبہ ملا ہے، وہ کتبہ سنسکرت زبان میں ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھارت نژاد لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں۔ ان حکومتوں کی وجہ سے بھارتی تہذیب جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلتی رہی، یعنی جنوب مشرقی ایشیا میں جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے وہاں پر بھی جو ہے تو بھارت کے کچھ لوگ رہتے تھے، ان کی حکومتیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھی، وہاں آنا جانا تھا، اس لیے جو ہے تو وہاں پر بھی بھارتی تہذیب جو ہے تو ملتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے فنون لطیفہ میں یعنی وہاں کے ڈرامے، گیت، نقش نگاری، ڈرائنگ، یہ سب جو ہے تو فنون لطیفہ میں آتا ہے۔ اور تہذیبی زندگی یعنی رہن سہن لوگوں کا، وہاں پر بھی جو ہے تو بھارتی لوگوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی انڈونیشیا میں رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں پر رقص اور ڈرامے کافی مشہور ہے۔ آپ لوگ انڈونیشیا دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، تو یہاں پر بھی جو ہے تو وہ کافی مشہور ہے۔ اور جنوب مشرقی ایشیا کی حکومتوں پر بھارتی تہذیب کا اثر بتدریج بڑھتا گیا۔ پرانے زمانے میں بدھ مذہب میانمار، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ میں پہنچ گیا۔ بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو کے مندر بھی وہاں پر تعمیر کیے گئے۔ آپ بخوبی نقشے میں ان ممالک کو جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے تو یہ مشرق میں، جنوب میں یعنی نیچے کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف آپ لوگوں کو یہ ممالک نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو جو ہندو دھرم میں بھگوان ہیں، ان کو جو ہے تو وہاں پر ان کے مندر بھی جو ہے تو تعمیر کیے گئے۔ اس سبق میں ہم نے بھارت کے مغربی ممالک سے تعلقات اور جنوب مشرقی ممالک سے تعلقات وغیرہ کا جائزہ لیا ہے، اور ان کے تجارتی تعلقات، تہذیبی، ثقافتی، ان تمام کے بارے میں جو ہے تو ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو سبق ہے یہ پورا
سمجھ میں آیا ہوگا، اور بھارت کے دنیا سے کس طرح کے تعلقات تھے یہ بھی آپ لوگوں نے جانے ہوں گے۔ اب اس سبق کے آخر میں کچھ مشقیں دی گئی ہے، ان مشقوں کو جو ہے تو آپ کو حل کرنا ہے، اس کے سوالات کے جوابات جو ہے تو کرنا ہے۔ اس طرح سے یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔